أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمین یا رب العالمین۔ آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج انشاءاللہ تعالی ان 4 آیات پر تذکیر کریں گے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن تذکیر کرتا ہے۔ تذکیر کسے کہتے ہیں؟ یدہانی۔ اللہ پاک نے ہدایت ہمارے اندر ودیت کر دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ لیکن اس دنیا کے ماحول میں آ کر، دنیا میں لگ کر، دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتے ہیں، ہدایت نیچے دب جاتی ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ یدہانی کرتا ہے، الذکرہ، یعنی ایک چیز ہم بھول چکے ہیں اس کو یدہانی کرنا، یاد دلانا، یہ قرآن کا مقصد ہے، تذکیر ہے۔ تو ہم تذکیر کر رہے ہیں، یدہانی کر رہے ہیں ہدایت کی۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھو گے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ درس میں اصحاب کہف غار میں چلے گئے، کہف میں چلے گئے، کہف کہتے ہیں بڑی غار کو۔ وہاں جب چلے گئے تو اللہ نے کیا معاملہ کیا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے۔ دنیا کے حکمران اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا نہ کیا اسباب اور ذرائع اختیار کرتے ہیں، خاردار تاریں لگاتے ہیں، پولیس ہوتی ہے باہر،
اور پورا سسٹم ہوتا ہے سیکیورٹی کا، پھر بھی جان ان کی حفاظت میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نیک بندے جنگلوں میں اور غاروں میں اللہ پاک 309 سال حفاظت کر کے دکھا رہا ہے بغیر کسی سیکیورٹی کے۔ یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ میری جو مدد ہے میرے بندوں کے ساتھ۔ وہاں کون سی سیکیورٹی ہے؟ غار میں ہیں، غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، اب اللہ پاک ان کی حفاظت کا کیسا بندوبست کر رہے ہیں۔ اللہ پر توکل کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے نکل گئے تھے۔ اب اللہ نے اپنا آگے کام کرنا شروع کر دیا۔ آج کمی ہے ایمان کی، یقین کی، توکل کی۔ باقی ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں، ان ریسورسز میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے ان میں، کیونکہ یقین نہیں رہا، ایمان نہیں رہا۔ تھوڑے سے ریسورسز پر صحابہ کرام نے بہت بڑے کام کر کے دکھائے ہیں۔ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے اللہ کی مدد کی کمی ہے، اللہ کے جو مدد کے ذرائع ہیں ان میں کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کام نہیں بن رہے۔ سبق ہے اس میں حساب کاف میں، وَإِذَا وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم دیکھو گے سورج کو جب وہ طلوع ہو جاتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، ہٹ کر گزرتا ہے ان کے غار سے دائیں جانب۔ قرآن تصریح نہیں کر رہا، اسپیسیفک نہیں کر رہا کہ غار کا منہ کس طرف تھا، لیکن قرائن بتا رہے ہیں کہ جو غار تھی وہ اس کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف تھا، یعنی شمال کی طرف وہ کھل رہی تھی۔ تو سورج جب طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف سے تو ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں پڑتی غار میں، انڈائریکٹ روشنی پڑ رہی ہے۔ ڈائریکٹ پڑتی تو وہ جاگ جاتے۔ اب ایک اور بات آ رہی ہے ان آیات میں، آگے بھی بیان ہوگی۔ دیکھیں اللہ پاک نے، اللہ قادر ذات ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ سورج کنی کو ترا جاتا ہے، میں نے ان کی کروٹیں بدل رہا ہوں، یہ کیوں؟ اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر ہے، اسباب کے ساتھ کام ہوں گے، کرنے والا رب کی ذات ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے، نظر جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اللہ پاک نے سارے اس نظام ہستی کے کائنات کے نظام کو جوڑا ہوا ہے۔ آگ جلاتی ہے، اگر ہم دیگچی کو رکھ دیں چولہے پر، آگ جلانا بند کر دے تو چائے کیسے بنے گی جی؟ تو یہ نیچر کے قانون ہیں، یہ کبھی کبھی اللہ پاک نے ان کو توڑا ہے قدرت دکھانے کے لیے، توڑا ہے، اللہ قادر ذات ہے، لیکن بار بار نہیں توڑتے۔ اور یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آسانی کے لیے ہے۔ بار بار اگر توڑیں تو ہم پریشان ہو جائیں، کبھی آگ ہمارے چیز کو گرم کرے کبھی نہ کرے، تو کیسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اللہ پاک نے وہ انہی اسباب کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اسباب پر یقین کرنا کفر ہے، شرک ہے، اسباب کو چھوڑنا رہبانیت ہے۔ اسباب میں رہ کر زندگی ہم نے گزارنی ہے، اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ میں بیمار ہوں گا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، لیکن ڈاکٹر پر یقین نہیں ہوگا، یقین کس پر ہوگا؟ اللہ کے حکم پر، اور اللہ پر ہوگا کہ شفا من جانب اللہ ہے۔ اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں، لیکن یقین اسباب پر نہیں کرنا، خالق کے اسباب پر کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے وہی فینامنا آف نیچر بیان کر رہے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہٹ کر گزرتا ہے غار کے دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو کترا نکل جاتا ہے ان سے بائیں جانب۔ یہاں لگ یہی رہا ہے کہ دیکھیں یہ مشرق ہے، یہ غار کا منہ اس طرف ہے، یہ طلوع ہو رہا ہے سورج، تو سورج ہمیشہ جنوب کی طرف ٹلٹ کرتا ہے، یہ سائنسی تحقیق ہے۔ اور جب غروب ہوتا ہے یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا شمال کی طرف آ رہا ہے، اس طرف آ رہا ہے، تو تھوڑی سی دھوپ بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی سی دھوپ بھی لگا رہا ہے سورج آخر میں غروب کے وقت، لیکن جب طلوع ہوتا ہے اور دن کے وقت بالکل ساؤتھ ہو جاتا ہے،
جس سے ریفلیکشن لائٹ ان تک پہنچتی ہے، غار کے اندر ڈائریکٹ لائٹ نہیں پہنچتی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو کترا کر نکل جاتا ہے ان سے بائیں جانب۔ بائیں جانب کا مطلب شمال کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب شمال کی طرف ہو گیا تو تھوڑی سی روشنی ان تک پہنچی، ان کے غار تک۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ہیں غار کے کشادہ حصے میں۔ ان کے جو غار ہے، قرائن یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا منہ بڑا چھوٹا تھا، پیچھے غار بہت کھلی تھی، اوپن بڑی تھی پیچھے، لیکن منہ اس کا بڑا چھوٹا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ہیں غار کے کشادہ حصے میں۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ حفاظت جس طرح اللہ پاک کر رہے ہیں، سورج کو جس طرح غروب اور طلوع کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کر دے تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی حمایتی اور کوئی بھی اس کا رہنما، مرشد۔ ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں ہے جی، کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کسی رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کسی ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا فیصلہ اللہ پاک کریں گے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، لیکن اللہ کا ایک سنت بھی ہے۔ جو بھی ہدایت کے طلبگار ہوں گے، اللہ ان کی طلب کو محروم نہیں رکھے گا، اللہ ان کی ہدایت ان تک پہنچائے گا۔ اور جو ہدایت کے طالب ہی نہیں ہوں گے، اللہ پاک ان کو زبردستی ہدایت تک نہیں پہنچائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہدایت کی طلب ہمارے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے، ہم ہدایت کی اس طلب کو تھوڑا سا بڑھائیں گے، اللہ پاک ہمارے لیے راستے کشادہ کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ہدایت کے طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم دل سے نہیں مانگیں گے، رو رو کر نہیں مانگیں گے، اور تو پھر ہدایت ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے خزانوں میں قیمتی چیز ہدایت ہے، لیکن مانگنے والوں کو، طلب کرنے والوں کو ملتی ہے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ چاہنا اور نہ چاہنا کا کیا مطلب؟ جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے اللہ پاک ضرور ان کو ہدایت دے گا، اور جو ہدایت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ہدایت کے طالب نہیں ہوں گے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنتے ہیں، اللہ کا قانون ہے، اٹل قانون ہے۔ دنیا کے قانون کتنے اٹل ہیں، سائنسی قانون، تو اللہ کا قانون اٹل نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک اللہ کے قانون بیان کر رہا ہے۔ یہ پورا تو قرآن ہے، اللہ کے قانون ہے، اللہ کی سنتے ہیں، اللہ کیسے کام کرتے ہیں، اللہ کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو ہدایت کے سلسلے میں اللہ پاک جس کی بھی طلب ہوگی، اللہ ضرور اس کو ہدایت دے دیں گے۔ تو سب سے بڑی چاہت ہماری یہی ہونی چاہیے، دل کی آرزو یہی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچائے۔ دیکھیں ہدایت بھی جامد چیز نہیں ہے کہ ایک جگہ بس ہدایت مل گئی، اس کے بھی درجات ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کاف والوں کے لیے، اصحاب کاف کے لیے، کہ اللہ پاک نے ان کی ہدایت کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا، ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ تو ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، یہ کسی جگہ رکنے والی چیز نہیں ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ انسان کے کوشش تک ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، اور کتنے ذرائع استعمال کرتا ہے۔ ہر انسان پر وہ اسی کے مطابق اللہ پاک فیصلے کرتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، جہاد کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی حمایتی اور راہ دکھانے والا۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد، راہ دکھانے والا، رہنما۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم گمان کرو گے انہیں بیدار ہیں۔ اگر تم دیکھو ان کو تو لگے گا یہ کہ بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں، ابھی سوئے ہوئے ہیں، کچھ 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے ہوئے، سوئے ہوئے ہیں بس۔ لیکن وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم پلٹتے رہے ہیں ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف۔ یہ بھی اللہ پاک ایک فزیکل فینامنا بیان کر رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ بیڈ سورز نہ ہو جائے، ایک ہی جگہ بندہ لیٹا رہے، جس طرح فالج شدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی رات کو کروٹ بدلی جاتی ہے تاکہ زخم نہ بن جائے۔ تو اللہ پاک نے وہی بیان کر دیا۔ وہی اسباب کی دنیا ہے نا، اسباب بھی اللہ پاک نے وہی دنیا کے اسباب استعمال کیے۔
ان کی حفاظت کے لیے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پلٹتے رہے ہیں ان کو دائیں اور بائیں طرف. کون کر رہا ہے جی سارے کام؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ کس کے ذریعے سے کر رہا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کی کروٹیں بدلتے رہو. 309 سال کتنی دفعہ اللہ نے کروٹیں ان کی بدلائی ہوں گی؟ سوچیں. رات کو ہم سوتے ہیں. اب دیکھیں جہاں بھی لفظ آیا ذات الیمین پہلے آیا ہے، دائیں طرف سونا چاہیے، دائیں طرف شروعات کرنی چاہیے. پھر رات میں اللہ پاک ہماری کتنی کروٹیں بدلتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. اس کروٹیں بدلنے میں اللہ کی بلیسنگ ہے جی، اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا دعا پڑھتے ہیں سو اٹھتے ہی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ کیا ہے موت کے بعد. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. شعور ہمارا ہوتا ہے، کیا چلا جاتا ہے؟ ہماری وہ روح نکل جاتی ہے، پھر روح واپس آ جاتی ہے. جب موت آئے گی تو پھر روح واپس نہیں آئے گی. تو یہ روزانہ اللہ پاک مشاہدہ کرا رہا ہے نیند میں. روزانہ اللہ پاک ہمیں مار کر پھر زندہ کر رہا ہے. ذات الیمین پہلے آیا ہے کہ دائیں طرف کروٹ بدلی، تو پھر ذات الشمال، پھر بائیں طرف. کتنی کروٹیں اللہ پاک نے بدلائی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو غار کے دہلیز پر. یعنی بالکل فرنٹ پر کتا بیٹھ گیا اور اپنے دونوں پاؤں کو آگے کر کے وہ بھی سوتا رہا ہے. لیکن اگر کوئی دیکھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ کتا ان کی کیا کر رہا ہے؟ رکھوالی کر رہا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم جھانک کر دیکھتے انہیں. بالکل ایکٹیو وائس میں باتیں ہو رہی ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا اگر تم دیکھتے، آپ دیکھتے ان کو جھانک کر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، ضرور رخ پھیر لیتے ان سے بھاگتے ہوئے. یعنی ان کی جو کیفیت تھی، جو ماحول بنایا اللہ پاک نے، ایسا ڈرانا بنایا اگر کوئی دیکھتا تو بھاگ جاتا، تو رہتا نہیں خوف کے مارے. وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ضرور سما جاتی تمہارے اندر ان کی ہیبت. حفاظت کرنی تھی اللہ پاک نے، ایسا ماحول اللہ پاک نے کریٹ کیا، کر دیا. کوئی بھی دیکھتا تو وہ وہاں رہ نہ سکتا، ان کے خوف طاری ہو جاتا اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اب اللہ پاک نے 309 سال قمری اور 300 سال شمسی سلا کر اصحاب کہف کو بیدار کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے، آگے سوال آ رہے ہیں ان کے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے بیدار کر دیا انہیں، یعنی اصحاب کہف کو. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں آپس میں. ایک نیچرل چیز ہے، جب بندہ جاگتا ہے تو پوچھتا ہے جی کیا ٹائم ہے. سب سے پہلے ہم یہی کام کرتے ہیں نا، جب جاگتے ہیں تو گھڑی دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، کیا ٹائم ہو گیا جی. تو انہوں نے بھی ایک دوسرے سے پوچھا، پوچھیں آپس میں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، ایک نے کہا کم لبثتم، کتنی مدت تم ٹھہرے یہاں ٹھہرے ہو. اب یہاں سے کچھ تعداد کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے تھے عربی گرامر کے حوالے سے. قالا ایک کے لیے ہوتا ہے. ایک نے پوچھا کتنے جی، کتنے ٹھہرے رہے ہم اس غار میں، کتنے سوئے رہے. قالو 3 کے لیے آتا ہے. واحد تثنیہ اور جمع کے لیے عربی میں 3 سے آگے جمع شروع ہوتی ہے، 2 پر نہیں ہوتی. 2 کو تثنیہ کہتے ہیں. واحد تثنیہ اور جمع. قالو 3 کے لیے ہوتا ہے، 3 یا اس سے آگے زیادہ ہے. تو قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہنے لگے کہ ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. 309 سال ان کے لیے کیا لگ رہا ہے؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لگ رہا ہے. یہ 3 نے کہا. عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے 100 سال موت دے دی، پھر زندہ کیا. تو ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ گزرا، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کا بھی جواب یہی تھا. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو وہ کہنے لگے 3 کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کل قیامت والے دن بھی یہی سوال ہوگا ہر انسان سے، کتنا عرصہ رہے ہو دنیا میں. تو ہمارے زبانوں پر بھی یہی جواب ہوگا کہ ہم رہے ہیں یومن او بعد یوم،
ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. لیکن کسی نے 60 سال زندگی گزاری ہوگی, کسی نے 80 سال 100 سال, تو وہ کیا کہیں گے کل قیامت والے دن, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہوگا. اللہ, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے لیے ہم ایمان کو بھی داؤ پر لگا لیتے ہیں, اپنے دین کو بھی خطرے میں لگا لیتے ہیں. کتنا رسک لیتے ہیں جی ہم, کتنے بہادر ہیں ہم. جہنم کی آگ کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں, اور اس دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہم یہ کام کر دیتے ہیں. دن کا کچھ حصہ ہے بس. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, ایک شخص جس نے دنیا میں کبھی غم دیکھا ہی نہیں ہوگا, ہمیشہ خوشی راحت ساری زندگی گزاری ہوگی اس نے. قیامت والے دن اللہ پاک کہیں گے جبرائیل علیہ السلام سے, ہے جبرائیل اس کو ذرا میری جہنم کا وزٹ کرا کے لے آؤ. وہ صرف وزٹ کرائیں گے, جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو وزٹ کرائیں گے. جہنم کے ہولناک عذاب, سختیاں, آگ, اللہ محفوظ رکھے. اللہم اجرنی من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھتے تھے. ہمیں تو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے, کتنا ڈرنا چاہیے. اللہم اجرنی من النار, یا اللہ پاک ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہم اجرنا من النار, یا اللہ پاک ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو وزٹ کرائیں گے اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس بندے کو جس نے دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی غم نہیں دیکھا ہوگا, پریشانی نہیں دیکھی ہوگی, ٹینشن نہیں دیکھی ہوگی. وہ جب وزٹ کر کے آئے گا تو کہے گا کہ دنیا میں نے تو کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں. ساری خوشیاں بھول جائے گا اور ساری پریشانیاں اس کے سامنے آ جائیں گی. اور دوسرا شخص جس نے دنیا میں کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں ہوگی, پریشانیاں ہی پریشانیاں, ٹینشن ہی ٹینشن, اللہ پاک اس بندے کو جنت کا وزٹ کرائیں گے اور کہے گا کہ میں نے کبھی پریشانی دیکھی. ایک لمحے کی سیر جہنم اور جنت کے سارے مناظر پچھلے ختم ہو جائیں گے. تو جنت کے لیے کوشش کرنی ہے جی, پوری شعوری کوشش کرنی ہے, پوری صلاحیتیں لگانی ہیں, انویسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. جان مال اللہ پاک نے خرید لیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سورہ صف میں آیا ہے ایمان والو, کیا میں تمہیں تجارت ایسی نہ بتلاؤں کہ عذاب علیم سے نجات دے دے. اب بڑا یہاں ذرا سوچنے کا مقام ہے. خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے, آگے کیا آ رہا ہے, دردناک عذاب سے. ہم تو سمجھیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا, بس ہم تو جنت کا ٹکٹ ریزرو ہو گیا. نہیں ہے جی ایسا, قرآن کہیں بھی ایسا نہیں ہے. قرآن ایمان کے ساتھ عمل صالح لازمی لاتا ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, پوری زندگی اس کلمے کے مطابق نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا. تقاضے پورے کرنے پڑیں گے اس کلمے کے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ, تمہیں کیسی تجارت نہ بتلاؤں, تنجیکم من عذاب علیم, کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. اب یہ تجارت آ رہی ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب دیکھو نا, خطاب تو ایمان والوں سے ہی ہو رہا ہے نا. کون سا ایمان؟ ایمان حقیقی لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں کچھ پتہ ہو مستقبل کا, صحیح مستقبل کا پتہ ہو, تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ انویسٹمنٹ کرو, اپنے آپ کو سپیئر کریں جی آخرت کے لیے, جنت کے لیے. کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ اسی لیے تو آئے ہیں. اور کیا ہے ہمارا کام؟ کوئی دنیا میں بڑی بڑی جاگیریں بنانے تو نہیں آئے, بڑے بڑی فتوحات کرنے تو نہیں آئے, جنت کمانے آئے بس. دیٹس آل. اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں, اپنے وقت کو فارغ کریں. اللہ پاک اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے. نماز پڑھیں, ایسی نماز پڑھیں کہ اللہ کو پسند آ جائے. اقم الصلاۃ لذکری, اللہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. صرف فارمیلٹی نہ ہو جی, صرف ایکسرسائز نہ ہو. جھکے تو ہمارا ظاہری جسم نہ جھک رہا ہو, ہمارا اندر کا مانوی جسم, روح بھی جھک رہی ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ تو مل جائے. وہ یہ لوح جبین رب کے سامنے جھکانے کا جو لذت ہے, اللہ پاک وہ نصیب کر دے, تو پھر ہمیں نماز واقعی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی.
الصلاۃ قرۃ عینی، نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہم نماز ایک کیا کرتے ہیں، بوجھ بنی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ جو اندر کی ہے ایمانی حرارت وہ کمی آ چکی ہے. پھر نمازیں کیسی جاندار ہوں گی؟ پہلی بات ہے کہ 95% تو نمازوں سے بھی دور ہوتے چلے، جو 5% پڑھ رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ نماز کو جاندار بنائیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر دوسرے 3 نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے ہو. اب بہت ہی عام جملہ ہے جی. آج جس طرح ہمارے محفلوں میں بحث و مباحثے ہوتے ہیں نا، چاہے سیاسی بحث و مباحثہ ہو چاہے دینی بحث و مباحثہ ہو، یہ وقت کا ضیاع ہے جی. دوسروں نے کہا چھوڑو کتنی مدت رہے، اس سے کیا تعلق ہے جی؟ عمل سے کوئی تعلق ہے کتنا عرصہ رہے؟ کوئی بات. آج ہمارے محفلوں میں یہی ڈسکشن ہوتی ہے جی، چاہے دینی ہو سیاسی. وقت کا ضیاع ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے تو وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنا ٹائم اس میں نہیں ضائع کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان جیسی بحث باسوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. کیا فائدہ ہے اس کا جی؟ وہ کیا ہے، تنازع ہی پیدا کرے گا نا. چھوڑیں اس کو، جو چیز کلیئر نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. تو دوسرے نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا غار میں رہے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اب یہ دیکھیں 7 کی فگر میں نے کہا تھا نا، رومن کلچر میں اور کرسچن کلچر میں 7 سلیپرز کی تاریخ ملتی ہے. تو ایک نے کہا کتنا عرصہ رہے، ایک 3 نے کہا کہ ہم دن یا دن کا کچھ عرصہ رہے، اور دوسرے 3 نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے جتنا ہم رہے. تو 3 جمع 3 جمع 1 7 آ گئے. قرائن تھوڑا بتا رہے ہیں، کوئی کلیئر پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرائن یہی کہہ رہے ہیں، مفسرین کرام کا بھی اس پر اجماع ہے کہ یہ 7 تھے اس قرائن کے اوپر سے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو اس سکے کے ساتھ شہر کی طرف. بے وارقکم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، کیونکہ جب اٹھتا ہے بندہ فریش ہوتا ہے، کھانے کو دل کرتا ہے. اب 309 سال سوئے رہے، تو جو تیسرے 3 تھے انہوں نے کہا کہ بھیجو کس کو، ایک بندے کو ہم میں سے. کس کی طرف؟ شہر کی طرف. کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس وہ دیکھے کہ شہر میں سے کس کے ہاں زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے. بہت اہم ہدایت ہے جی اس میں. فَلْيَنْظُرْ، پس وہ دیکھے، أَيُّهَا، اس بستی کے کس جگہ پر، کیونکہ بستی سے تھوڑا دور تھے شہر سے. أَزْكَىٰ طَعَامًا، زیادہ پاکیزہ کھانا. بہت ضروری ہدایت آ رہی ہے اس میں. اگر کھانا ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو پھر عبادت کی قبولیت نہیں ہے. رسولوں کو اللہ پاک نے حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ طیب مال اور عمل کرو صالح. طیب مال اور عمل صالح کا بڑا گہرا تعلق ہے جی. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں ہمیں اللہ پاک سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ہے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں رزق میں سے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. تو یہ پیچھے آیا ہے وَاعْمِلُوا صَالِحًا، یعنی طیب کھانے کے ساتھ، اور یہاں آیا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ. اللہ کا شکر، عبادت، عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارا کھانا پاک نہ ہو، حلال نہ ہو. یعنی ظاہری پاکیزگی بھی ضروری ہے، صاف ہونا چاہیے، پکا ہوا ٹھیک ہونا چاہیے، ہماری صحت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اس کے بھی فائدے ہوں. لیکن سب سے بڑی چیز اس کی روحانی پاکیزگی ہونی چاہیے. ازکا طعام، کتنے سینسٹیو ہیں جی سابق کھانے کے معاملے میں، اور ہم کھانے کے معاملے میں کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی، آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، آ رہا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی وہ سینسٹیوٹی عطا فرمائے کھانے کے معاملے میں، کہ کھانا کہتے ہیں نا کہ اگر کسی جگہ ہوٹل میں جاتے ہیں، اگر وہ کک نماز نہیں پڑھتا، وضو میں نہیں ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، اس کا آپ کھانا کھا لیں تو آپ کی روحانیت ضائع ہو جائے گی. حالانکہ اس میں تو احتیاط ہے نا. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا تقویٰ جن میں ہوتا ہے، بڑا پریز کرتے ہیں جن چیزوں سے. اللہ پاک ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے.
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھے کہ شہر میں کس جگہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، بس وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا ان میں سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اسے چاہیے کہ نرمی اختیار کرے. قرآن کے بالکل نصف میں لفظ آ رہا ہے جی وَلْيَتَلَطَّفْ. اگر اس کو بھی شارٹ کرتے ہیں تو لام جو ہے، لام کے پیچھے تا اور آگے بھی طا ہے. جو لام ہے یہ حروف کے اعتبار سے بالکل قرآن پاک کا کیا جی نصف ہے. اس سے جتنے حروف قرآن کے ہیں پیچھے ہیں، اس سے جتنے آگے برابر ہیں جی. وَلْيَتَلَطَّفْ، اللہ پاک نے سینٹر میں کون سا لفظ لائے ہیں جی؟ وَلْيَتَلَطَّفْ کے کیا معنی ہیں؟ لطف کے دو معنی ہیں. لام طواف ہا اس کا روٹ ہے، اس کے دو معنی ہیں. باریک بینی، بڑی سینسٹیوٹی کے ساتھ کوئی کام کرنا. نمبر دو، بڑے خوش خلقی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ کرنا. دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. تو صاحب اپنے اس بندے کو کہنے لگے جنہوں نے شہر کی طرف بھیجا کہ آپ اسے چاہیے کہ نرمی اختیار کریں، یعنی باریک بینی بھی اس میں اور خوش خلقی بھی ہو، دونوں چیزیں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز خبر نہ ہونے دے تمہاری کسی کو. یعنی بڑے احتیاط کے ساتھ جانا یا تلطف کی صورت میں جانا تاکہ وہ ہم پر آگاہ نہ ہو جائیں، ہمیں ان کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے. اب انہم ان یظہروا علیکم، بے شک وہ اگر آگاہ ہو گئے تمہارے بارے میں، یرجموکم، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے تمہیں. سٹوننگ ڈیتھ جسے کہتے ہیں، سنسار کرنا. بادشاہ کی طرف سے تو یہی تھا نا، دو آپشن دیے گئے تھے. اگر ہمارا دین قبول نہیں کرتے تو پھر سنسار کروں گا، یا ہمارے دین میں آ جاؤ. یہی تو دو آپشن تھے بادشاہ کی طرف سے. انہوں نے تیسرا آپشن اختیار کیا تھا، اپنے دین کو بچانے کے لیے غار کی طرف نکل گئے تھے. تو اب وہی باتیں دہرا رہے ہیں کہ کسی کو پتہ چل گیا تو ہمیں سنسار کر دے گا. او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ لوٹا دیں گے اپنے دین میں. ان کا دین بت پرستی کا تھا، وہ پھر ہمیں شرک پر مجبور کر دیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور تم ہرگز نہیں کامیاب ہو سکو گے تب تو کبھی بھی. یعنی اگر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا خود، یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے جی. انہوں نے اپنی جان کو بچایا ہے. اگر بادشاہ ان کو سنسار کرتا تو کیا شہید ہو جاتے نا، لیکن حتی المقدور انہوں نے اپنی جان کو بچانے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ایمان حقیقی کی دولت نصیب فرمائے. اس کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو عمل صالح کے تقاضے ہیں اس پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک دیکھیں، اللہ پاک یہاں فرمائے الطہور شطر الایمان، جو ازکا طعامن آیا ہے، صفائی نصف ایمان ہے جی. صفائی پورے دین کا جو نصب العین ہے نا، وہ کیا ہے؟ پیوریفیکیشن ہے جی، تزکیہ ہے. تزکیہ کس کا؟ میرے جسم کا تزکیہ، میرے اخلاق کا تزکیہ، میرے بدن کا تزکیہ، میرے پہننے کا تزکیہ. یعنی صفائی اور پاکیزگی، یہ دین کا پورا مقصد ہے جی. اللہ پاک اس کے لیے قبول فرمائے. جزاک اللہ.